اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زد فزد آمين ثم آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة وعلى آله وأزواجه وآبائه وصحبه وبارك وسلم وصلى عليه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کتاب الصلاۃ کے باب التشہد میں الفصل الاول کی تیسری حدیث پڑھیں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے 2 احادیث اس ضمن میں پڑھی تھیں، جن میں یہ ذکر تھا کہ آپ اتحیات کیسے بیٹھتے تھے، اور آپ کو باقاعدہ پریکٹیکل کر کے اس چیز کا بتایا تھا کہ آپ کس طرح جو ہے وہ انگلی اٹھاتے تھے، کس طرح رکھتے تھے، اور 53 کس طرح بناتے تھے، سنت کیا تھا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو عملی طور پر کر کے بتائیں گئی۔ آج ہم تیسری حدیث کی طرف جاتے ہیں، جس کا یہاں پہ جو نمبر دیا گیا ہے وہ ہے 847۔ 847 نمبر حدیث مبارکہ میں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وعن عبد اللہ ابن مسعود قال كنا اذا صلینا مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، کنا ہم تھے، اذا جب صلینا ہم نماز پڑھتے، مع نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، قلنا ہم کہتے، کیا کہتے؟ السلام علی اللہ، تو سلام ہو اللہ، یعنی یہاں پہ جو ہے وہ سلام ہو، السلام علی اللہ قبل عبادہ، یعنی سلام ہو اللہ کے بندوں کی طرف سے اللہ پر۔ تو یہ اب جملہ اب ہمارا مکمل ہوگا، السلام اللہ، اللہ پہ سلام ہو، قبل عبادہ، اس کے بندوں کی طرف سے، السلام علی جبرائیل، سلام ہو جبرائیل پر، السلام علی میکائیل، حضرت میکائیل علیہ السلام پر سلام ہو، السلام علی فلان، اور فلاں پر سلام ہو۔ فلما انصرف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلما جب انصرف پلٹے، النبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو ختم کیا، اقبل علینا بوجہہ، آپ اپنے چہرے کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوئے، یعنی آپ نے اپنا رخ انور ہماری طرف موڑا۔ قال لا تقولوا، یہ نہ کہا کرو، یعنی السلام علی اللہ فإن اللہ هو السلام، کہ یہ نہ کہا کرو کہ اللہ پر سلام ہو، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود سلام ہے، اس کی صفت سلام ہے، تو یہ نہ کہا کرو کہ اللہ پر سلام ہو۔ فإذا جلس أحدكم، جب تم میں سے کوئی بیٹھے، فی الصلاۃ نماز میں، فلیقل، تو اسے چاہیے کہ کہے التحیات للہ، التحیات تمام تحیتیں، تمام سلام، للہ اللہ کے لیے ہیں، والصلوات، اور جو نمازیں ہیں وہ بھی اللہ کے لیے ہیں، والطیبات، اور پاکیزہ کلمات بھی اسی کے لیے ہیں، طیبات بھی اسی کے لیے ہیں، پاکیزہ کلمے بھی اسی کے لیے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی، السلام، سلام ہو علیک آپ پر، ایھا النبی اے نبی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکات آپ پر نازل ہو۔ السلام علینا، ہم پر سلام ہو، السلام علینا ہم پر سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور صالحین جو بندے ہیں اللہ کے، ان پر بھی جو ہے وہ سلام ہو۔ فإنہ اذا قال ذلك اصاب كل عبد صالح في السماء والارض، فإنہ پس بے شک یہ، اذا قال جب کہتا ہے، ذالک یہ کلمات، اصاب کل عبد صالح السماء والارض، آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی نیک بندہ ہے،
تو آسمان اور زمین کے ہر نیک بندے کو یہ چیز پہنچ جاتی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، تو پھر یہ کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اور بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ فیدعوہ، تو پھر کیا ارشاد فرمایا کہ پھر وہ جو دعا اسے پسند ہو اختیار کر لے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ جو لگل ثم لیتخیر، تو اسے چاہیے کہ جو اختیار کرنا چاہے من الدعاء، دعا میں سے اعجبہ الیہ، جو اسے پسند ہو، فیدعوہ، اس کے ساتھ وہ دعا مانگا کرے۔ متفق علیہ، یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس حدیث پاک کو تھوڑا سا دھیان سے دوبارہ جو ہے وہ سماعت کریں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ یہ واقعہ کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ضمن میں جو ہے وہ کیا ارشاد فرمایا، اور ہمارے لیے اس میں جو ہے وہ کیا سبق جو ہے وہ موجود ہے۔ ہم اس پر جو ہے وہ غور کرتے ہیں کہ آپ نے اس حدیث پاک میں کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ہمارا پہلے یہ معمول تھا، ہم کہتے ہیں السلام علی اللہ قبل عبادی، عبادی، اللہ کے بندوں کی طرف سے اللہ پہ سلام ہو، جبرائیل پہ سلام ہو، میکائیل پہ سلام ہو، تو فلاں پہ سلام ہو۔ تو جب نبی پاک نے نماز کو ختم کیا تو آپ نے اپنے چہرہ انور کی ساتھ ہماری طرف توجہ کی اور فرمایا کہ ایسے نہ کہا کرو کہ اللہ پر سلام ہو، اللہ سلام ہے، اور تم میں سے جو بھی کوئی نماز میں بیٹھے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ پڑھے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ کلمات پڑھے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اور جو بندہ یہ کلمات پڑھے گا، قال ذالک اصاب کل عبد صالح فی السماء والارض، تو یہ ہر نیک بندے کو جو آسمان میں ہے زمین میں اب پہنچ جائے گا۔ اور یہ پھر پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ پڑھنے کے بعد اسے پھر اختیار ہے جو دعا اسے اچھی لگتی ہے وہ دعا مانگے، وہ دعا پڑھے، تو یہ نماز اس کی جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ اس میں ہمارے لیے بہت سارے مسائل موجود ہیں، اور ان مسائل کو آپ نے ذرا توجہ کے ساتھ سماعت کرنا ہے۔ اس سے کون کون سے جو ہے وہ مسائل نکلتے ہیں۔ سب سے پہلے صحابہ کرام جو کلمات یہ ادا کرتے تھے کہ اللہ پر سلام ہو، جبریل پہ سلام ہو، میکائیل پہ سلام ہو، تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا اجتہاد تھا۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے اجتہاد سے نماز پڑھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا طریقہ کار تھا۔ اب دیکھیں اس میں کیا صحابہ نے اتحیات اونچی پڑھی تھی؟ نہیں، صحابہ جس طرح ہم عام طور پہ دل میں پڑھتے ہیں اس طرح وہ اتحیات پڑھ رہے تھے۔ نبی پاک امامت فرما رہے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک کی کرامت دیکھیں، آپ نے صحابہ کے ان کلمات کو سماعت فرما لی، حالانکہ وہ آرام سے جس طرح ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں اپنے دل میں اس طرح پڑھ رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سماعت فرما لیا، اور آپ نے فرمایا ایسے نہ کہا کرو بلکہ یوں کہا کرو جو چیزیں آپ کو یہاں پہ کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ پڑھا کرو۔ اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ زمین اور آسمان میں جو بھی نیک بندہ ہے اس کو ان کلمات کا ثواب پہنچے گا۔ اس کا مطلب فَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یہ منسوخ ہو چکی ہے کہ یہ پہلے یہی تھا کہ جو انسان کوشش کرتا ہے اس کو اتنا ہی دیا جاتا ہے، اور اس آیت کو جو ہے وہ تلاوت میں باقی رکھا گیا، لیکن اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ ایک کا عمل دوسرے کو فائدہ دیتا ہے، یہ حدیث میں بھی ثابت ہے، اور قرآن پاک کی بہت ساری آیات ہیں جس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ایک کا عمل جو ہے وہ دوسرے کو فائدہ دیتا ہے۔ اسی لیے ہم اصالے ثواب کرتے ہیں، کیونکہ اس میں جو ہے وہ فائدہ مضمر ہوتا ہے، اور ایک کا ثواب پہنچانا جو ہے وہ یہ ثابت ہے، دوسرے کو جو ہے وہ ثواب اس کا پہنچتا ہے۔ تو یہاں پر جو ذکر کیا گیا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے ان کلمات کو بھی بیان کیا کہ یہ کلمات جو ہیں وہ تحیت کہلاتے ہیں، ان کو نماز میں جو ہے وہ رکھنا چاہیے، نماز میں ادا کرنا چاہیے۔ زمین آسمان میں جو غائب اور حاضر ہے اس کو یہ کلمات پہنچتے ہیں۔ تو یہاں تک ایک اور جو ہے وہ
عاشق صادق نے یہاں تک یہ کلام کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ جب آدمی کہے السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب وہ کہہ رہا ہو اور نبی پاک کو دیکھ نہ رہا ہو یا نبی پاک کا تصور نہ کر رہا ہو تو اس کی نماز کامل نہیں ہوتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بندہ سلام بھیجے تو ان کا خیال لازمی جو ہے وہ دل میں لے کے آئے، ذہن میں لے کے آئے۔ لیکن کچھ بدبخت ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال نماز میں آ جائے تو نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد کہ یہ گدھے اور خچر کے خیال سے بدتر ہے، نعوذ باللہ۔ مطلب خچر اور گدھے کا خیال لیں تو یہ بہتر ہے، کسی نبی کا خیال جو ہے وہ نہ لے کے آئیں۔ یہ جو ہے وہ بانی مبانی حضرات آتے ہیں، یہ دیوبند کے، جنہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ ذکر کیا، لکھا۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب نام نامی آئے تو یہاں پر مخاطب کا صیغہ ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، گویا یوں سلام کرے کہ اے نبی آپ پر سلام ہو، جیسے نبی کی بارگاہ میں وہ حاضر ہے تو نبی کی بارگاہ میں وہ موجود ہے، تو اس سے بہت سارے مسائل حاضر ناظر کے بھی نکل آتے ہیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہمارے سبق کے لیے ہے، یہ حدیث مبارکہ ہمارے جو ہے وہ بہت سارے مسائل ہیں تاکہ ہمیں چیز سمجھ آ جائے کہ اس میں کون کون سے بنیادی عقائد اور مسائل جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ چیز آ گئی۔ اس کے بعد دعا جو بھی مانگنا چاہے مانگ سکتا ہے، مثلا کسی کو دعا نہیں آتی ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، وہ ربنا آتنا فی الدنیا بھی پڑھے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نماز میں جو درود ابراہیمی ہے وہ فرض نہیں ہے، اور یہی جو ہے وہ ہمارا حنفیوں کا قول ہے کہ درود ابراہیمی یہ نماز میں فرض نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اگر کوئی درود ابراہیمی نہیں پڑھتا، مثلا اس کا اتحیات درود ابراہیمی سے پہلے جو ہے وہ اگر وہ پڑھ رہا تھا درود ابراہیمی شروع کرنے سے پہلے اس کا اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی نماز کو مکمل مانا جائے گا، اس کی نماز کو جو ہے وہ کامل مانا جائے گا، اس کی نماز میں کوئی نقص و عیب نہیں ہوگا۔ تو یہ حدیث پاک جو ہے وہ ہماری احناف کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور یہ بھی بخاری اور مسلم ہی کی روایت ہے، جس کو جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں بخاری وہ بھی پڑھ کے مسئلہ غلط بتاتے ہیں، اور ہم جب مسئلہ کا پڑھ رہے ہیں بخاری ہی کا ہے، مسلم ہی کا ہے، اور آپ دیکھیں اس کا رنگ کیا ہے، اس کا انداز کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بخاری شریف کا اسلوب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس حدیث پاک کو پڑھنے سے پہلے آپ سب مجھے بتا دیں کہ جو مسائل ہم نے پیچھے پڑھے ہیں وہ سب کو سمجھ آ گئے ہیں، ان میں کوئی اگر آپ کا سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھیں۔ جی بیٹے بتائیں۔ آپ سے مروی روایت ہے، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعلمنا التشہد۔ یہ اس میں دو رائے ہیں، بعض کہتے ہیں معراج سے پہلے کا واقعہ ہے، بعض کہتے ہیں معراج کے بعد کا واقعہ ہے، کیونکہ معراج کے بعد یہ کلمات دیے تھے، اسی لیے شاہ عبدالحق متصدیلوی علیہ رحمہ اور ملا علی قاری علیہ رحمہ کا یہی موقف ہے کہ یہ جو ہے معراج کے بعد کا واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعلمنا التشہد کما یعلمنا السورۃ من القرآن، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تشہد اس طرح سکھایا کرتے تھے جس طرح وہ ہمیں قرآن کی کوئی سورت سکھایا کرتے تھے، یعنی جیسا اہتمام قرآن شریف کے سکھانے میں کرتے تھے ویسا ہی اہتمام اتحیات کے سکھانے میں بھی جو ہے وہ کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ نماز میں اتحیات واجب ہے۔ اب دیکھ لیں اس مسئلے سے، ان الفاظ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ جو مستنبط کیا، نکالا، وہ مسئلہ کیا ہے کہ یہ کلمات التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمات ادا کرنا یہ نماز میں واجب ہے۔ جس کے یہ رہ جائیں، واجب رہ جائے،
واجب میں تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے، واجب میں تاخیر پر سجدہ سہو ہے، اور کوئی جان بوجھ کر چھوڑے گا تو گناہ گار ہوگا، اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر لکھو کھا رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کا فیض ہمیں جو ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے تشہد ہمیں اس طرح سکھاتے جس طرح ایک قرآن کی صورت سکھائی جاتی ہے۔ فکانہ یقول التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھی الفاظ مروی ہیں، التحیات المبارکات، التحیات تمام تحیتیں، المبارکات تمام برکتوں والی تحیتیں، تمام برکتوں والے سلام، الصلوات اور تمام نمازیں، والطیبات اور تمام جو ہے وہ پاکیزہ چیزیں، طیب چیزیں، للہ اللہ کے لیے ہیں۔ اب یہاں پر اگر ہم اس کا عطف کریں تو معنی بڑا جو ہے وہ پرلطف بنتا ہے، التحیات المبارکات، مبارک تحیات، مبارک سلام، برکت والی تحیتیں، الصلوات الطیبات اور پاکیزہ نمازیں، للہ اللہ کے لیے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ پر جو ہے وہ برکات ہو، اس کی رحمت ہو۔ السلام علینا ہم پر سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین اور اللہ کے جو صالح بندے ہیں ان پر جو ہے وہ سلام ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے نقل کیا۔ ولم اجد فی الصحیحین ولا فی الجمع بین الصحیحین سلام علیکہ وسلام علینا بغیر الف ولام ولکن رواہ صاحب الجامع عن الترمذی۔ امام ترمذی نے جو نقل کیا ہے، امام ترمذی نے، اگر تھوڑا سا اس پہ غور کریں تب یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ وہ کہتے ہیں ولم اجد فی الصحیحین، میں نے صحیحین میں نہیں پایا، ولا فی الجمع اور نہ ہی جو ہے وہ میں نے جامع میں اس کو جو ہے وہ پایا، صحیحین کے جامع میں، ٹھیک ہے، جو ہے وہ یہ نام ہے ان کے کتابوں کے، یعنی بخاری مسلم اس طرح کی چیزیں کتابوں کے اندر میں نے نہیں پایا۔ کیا نہیں پایا؟ سلام علیکہ، الف لام کے بغیر سلام علیکہ لکھا ہوا میں نے نہیں پایا۔ سلام علینا یہ بھی میں نے نہیں پایا، لکھا ہوا کیا تھا؟ السلام علینا، السلام علیکہ، یعنی یہ الفاظ الف لام کے ساتھ تھے۔ ولیکن رواہ صاحب الجامع عن الترمذی، اور اسے جو ہے وہ جامع والے نے جو ہے وہ ترمذی سے جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ یعنی یہاں پر یہ چیز جو ہے وہ اب آپ کو سمجھنی ہے کہ کچھ نے جو ہے وہ اس کو اس طرح نقل کیا، کچھ نے اس کو جو ہے وہ بغیر جو ہے وہ الف لام کے جو ہے وہ ذکر کیا۔ تو اس اتحیات کی جو ہے وہ جو یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، امام احمد ابن حنبل انہوں نے اس کو نقل کیا۔ یہاں پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ائمہ کے حوالے سے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی اتحیات یہ جو ذکر کی گئی ہے، امام شافعی نے اسی کو اختیار کیا، امام شافعی اسی طرح پڑھتے ہیں، ان کے ماننے والے اسی طرح اتحیات پڑھتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد ابن حنبل اور اکثر صحابہ و تابعین نے حضرت عبداللہ ابن مسعود والی روایت جو پیچھے آپ نے پڑھی ہے اس طرح اتحیات جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ علامہ ابن حجر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ابن مسعود کی اتحیات کی حدیث بہت صحیح ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے وہ کوئی قسم کا نقص نہیں ہے، وہ سند بھی ٹھیک ہے، وہ زیادہ قوی ہے، اس سے زیادہ مضبوط ہے۔ اور مسند امام احمد ابن حنبل میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو حکم دیا کہ اتحیات کی سب کو تعلیم دو، یعنی جو حضرت عبداللہ ابن مسعود والی روایت ہے، نبی پاک نے خود فرمایا کہ اس کی تعلیم دو۔ اور امام مالک کی اتحیات وہ ہے جو سیدنا عمر فاروق سے مروی ہے، التحیات للہ الزاکیات للہ الطیبات للہ السلام علیکہ ایھا النبی، یہ پیچھے بھی ہم نے روایت پڑھی ہے۔ تو یہ حضرت سیدنا عمر فاروق سے مروی روایت کے مطابق امام مالک جو ہے وہ اس طرح پڑھتے ہیں، لیکن سب سے صحیح روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ہے جس پہ ہم عمل پیرا ہیں احناف، جس کے مطابق جو ہے وہ اتحیات پڑھتے ہیں۔ اور صاحب مصابی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی اتحیات میں سلام بغیر الف لام کے نقل کیا ہے، یعنی جو جامع یہاں پہ ذکر کیا گیا نا، جامع والے نے اس کو ذکر کیا، تو جامع والے سے مراد یہاں پر یہ صاحب مشکات المصابی ہیں، جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے مشکات المصابی والے، یہ مراد ہے اس سے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ سلام جو ہے وہ اس کا ذکر کیا۔ صحیحین سے مراد بخاری اور مسلم ہے، اور جامع سے مراد یہاں پر جو ہے وہ حضرت صاحب مشکات جو ہیں ان کی کتاب، یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں مشکات شریف، مشکات المصابی جسے کہا جاتا ہے، وہ مراد ہے۔
وہ الف لام کے بغیر جو ہے وہ اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو امام ترمذی سے جو ہے یہ روایت لے کے آئے ہیں۔ آپ کی پہلی فصل جو ہے وہ بحمد اللہ تعالیٰ مکمل ہوتی ہے۔ دو آپ نے حدیث مبارکہ پڑھی ہیں، اب ہم آتے ہیں تیسری حدیث پر۔ الفصل الثانی، الفصل الثانی دوسری فصل ہے، اور اس میں پہلی روایت حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ عن وائل بن حجر، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قالا ثم جلسا، جب آپ بیٹھتے یعنی جب حضور تشریف فرما ہوتے بیٹھ جاتے نماز میں، فافترش رجلہ الیسریٰ، تو آپ بایاں پاؤں بچھا لیتے، ووضع یدہ الیسریٰ علی فخذیہ الیسریٰ، اور آپ کیا کرتے، وضع یدہ الیسریٰ، آپ بایاں ہاتھ جو ہے اپنی بائیں ران پہ رکھتے، ومد مرفقہ الیمنی علی فخذہ الیمنی، اور اپنی دائیں کونی اپنی دائیں ران پر دراز کرتے، وقبض سنتین وحلقہ حلقۃ، پھر آپ جو ہے وہ دو انگلیاں بند کرتے حلقہ بناتے، جیسے 53 بناتے ہیں، میں نے پہلے بھی سکھایا تھا آپ کو، تحیات بیٹھتے ہوئے مٹھی کو گول کیا جاتا ہے۔ پھر کیا کرتے، ثم رفع اصبعہ، پھر آپ اپنی انگلی اٹھاتے، فرأیت یحرکھا یدعو بہا، اور ہم دیکھتے تھے یعنی میں دیکھتا تھا، یحرکھا، آپ اسے حرکت دیتے تھے، ہلاتے تھے، یدعو بہا، اور اسے اشارہ کرتے تھے۔ یہ حدیث ایک بہت بڑی حدیث کا جو ہے وہ ٹکڑا سا ہے، جس میں حضرت وائل ابن حجر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آستانہ عالیہ پر آپ حاضر ہوتے اور یہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کی نماز دیکھوں تو میں نے کیا دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، قبلہ کو منہ کیا، تکبیر کہی، کانوں تک ہاتھ اٹھائے، یہاں تک کہ آخر میں فرمایا پھر آپ بیٹھے، یعنی اپنے ہاتھ ادھر ادھر پھیلاتے نہیں تھے، یعنی آپ کے ہاتھ جو ہے وہ آپ پھیلاتے نہیں تھے، جو یہاں پہ ذکر کیا گیا نا کہ آپ ران پہ رکھتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ سکون کے ساتھ رکھتے، بلکہ ران کے مقابل رکھے، یہ مطلب نہیں کہ کونیاں ران پہ رکھے، مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہاتھ جو ہیں وہ آپ کے کونیاں آپ کی بالکل رانوں سے ٹانگوں سے جڑی ہوئی ہوں، ایسا نہیں ہے۔ جب بندہ آتا ہے ہاتھ بیٹھتا ہے تو کونیاں آٹومیٹکلی انسان کی جو ہے وہ ران سے اٹھ جاتی ہیں، تو یہاں پر یہ مراد ہے، اور اس میں انگلی کو حرکت دیتے ہی اگلی حدیث جو کہ یہ جو حدیث ہے اگلی حدیث کے خلاف نہیں، اس میں فرمایا گیا آپ انگلی نہیں ہلاتے تھے، یہ حدیث حنفیوں کی مخالف نہیں ہے، یہ اہل حدیث اس پہ عمل کرتے ہیں، ابو داؤد اور دارمی کی روایت ہے کہ آپ حرکت دیتے رہتے ہیں، اور یہ جتنے بھی وہابی اہل حدیث ہیں اس روایت کو لے کر انگلی کو تحیات میں حرکت دیتے رہتے ہیں جب تک یہ ختم نہیں ہوتی ہے تحیات۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک بیٹھتے تو اپنا بایاں پاؤں بچھا لیتے اور اپنا بایاں ہاتھ جو ہے بائیں ران پہ رکھتے، اور اپنی جو کونی ہے دائیں کونی اس کو اپنی جو ہے وہ دائیں جو ہے وہ ران سے اٹھا لیتے، اور آپ سنتین دو انگلیوں کو پکڑتے اور حلقہ بناتے، پھر اپنی انگلی کو اٹھاتے، اور میں نے دیکھا کہ آپ اپنی انگلی کو اس سے حرکت دے رہے تھے۔ یہ روایت ہے جس کو آپ نے ابھی سماعت کیا، اور مسئلہ بھی آپ نے جو ہے وہ سماعت کر لیا۔ اب دوسری روایت کی طرف آتے ہیں، اس میں اب یہ مسئلہ واضح ہوگا کہ آپ انگلی کو حرکت دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے، اس پہ غور کرنا ہے۔ وان عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال کان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یشیر باصبعہ اذا دعا ولا یحرکها، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عمل ذکر کیا جا رہا ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر، وائل ابن حجر، اب ان کا وہ مقام نہیں جو حضرت عبداللہ ابن زبیر کا ہے، یعنی صحابہ میں بھی رتبے ہیں، مرتبے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر کا رتبہ ان سے بلند ہے۔ اب جس کا رتبہ بلند ہوگا اسی کی روایت جو ہے وہ معتبر ہوگی، اسی کی روایت مستند، اور جو ہے وہ اسی کی روایت کو قابل عمل سمجھا جائے گا۔ آپ بیان فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یشیر باصبعہ، آپ انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، اذا دعا، جب آپ دعا کرتے، یعنی تحیات جب پڑھتے، اشہد ان لا الہ الا پڑھتے، تو صرف آپ انگلی سے اشارہ کرتے، ولا یحرکھا، اسے بار بار حرکت نہیں دیتے تھے، بار بار ہلاتے نہیں تھے۔ اور یہ کس کی روایت ہے؟ رواہ ابو داؤد والنسائی ورواہ ابو داؤد ولا یجاوز بصرہ اشارتہ، اور ابو داؤد نے تو یہاں تک یہ کیا کہ آپ کی نگاہ اشارے سے آگے نہ بڑھتی تھی، یعنی صرف آپ اشارہ ایک دفعہ کرتے تھے، بار بار انگلی کو حرکت نہیں دیتے تھے۔ اس دعا سے مراد کلمہ شہادت ہے کہ درود، رب کی حمد و ثنا، حضور کی نعت، سب جو ہے وہ در پردہ دعائیں ہی ہیں، اور فقیر کا غنی کے دروازے پر آ کر کہنا کہ آپ بڑے سخی ہیں، داتا ہیں، در پردہ مانگنا ہی ہوتا ہے۔ نہ ہلانے کا مطلب یہاں پر یہ انگلی نہ ہلانے کا مطلب یہ ہے کہ انگلی اٹھا کر اسے
جو ہے وہ چھماتے نہ تھے. چھمانے کا مطلب ہوتا ہے اوپر نیچے بار بار حرکت دینا. یہ چھم چھم جو کرتے ہیں انگلی سے چھمانا اسے کہا جاتا ہے, یہ نہیں کرتے تھے. یعنی بر وقت اشارہ اپنی آپ جو ہے وہ اپنی انگلی کو دیکھتے تھے. خیال رہے کہ نماز کی نشست میں نگاہ گود میں چاہیے, لیکن گود میں نگاہ ہوتے ہوئے انگلی بخوبی نظر آ جاتی ہے. راوی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اشارہ کے وقت آسمان یا سجدہ گاہ کو نہیں دیکھتے تھے, یعنی آپ یاد پڑھتے ہوئے گود کی طرف ہی دیکھتے تھے. یہی جو ہے وہ سنت امر ہے. تو آج ہم نے 4 احادیث مبارکہ جو ہے وہ پڑھی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر اس میں کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں. اگر نہیں ہے سوال تو ہم اگلا لنک بھیج کے فقہ کا تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. جی اشارہ کا مطلب وہی ہے, انگلی سے انگلی کو اٹھانا اشارہ ہی مراد ہے. ٹھیک ہے, انگلی کو ایک دفعہ اٹھانا یہ اشارہ ہی مراد ہے. ٹھیک ہے جی, اگلا لنک میں آپ کو بھیجتا ہوں. تھوڑا سا ہم اس کا بھی پڑھ لیتے ہیں 10-15 منٹ تاکہ وہ بات ہماری مکمل ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.